بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس ٹاپک پہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے قتل۔ قتل کی جو بیسیکلی PPCs کو قتل کو ڈیل کرتی ہے، تو اس میں اس کی قتل کی جو ہے وہ 4 اقسام ہیں۔ سب سے پہلے کہ قتل ہے کیا؟ قتل بیسیکلی کازنگ آف ڈیتھ آف اے پرسن، کسی ایک بندے کا اس دنیا سے چلے جانا اللیگلی۔ ایک تو کوئی بھی انسان ہے، اس کی ڈیتھ جو ہے نیچرل ڈیتھ ہے، تو اس پر کوئی ہم نہیں کر سکتے کیس، لیکن اگر اس کو اللیگلی مرڈر کیا گیا ہے، اس کو مارا گیا ہے، یا کوئی ایسی سچویشن پیدا کر دی گئی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو اس کو ہم قتل کہتے ہیں۔ اب قتل کی جو ہے وہ 4 اقسام ہیں۔ قتل عمد سیکشن 300 ڈیل کرتا ہے، قتل شبہ عمد، قتل خطا، قتل بالسبب۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے قتل عمد۔ قتل عمد سے مراد کیا ہے؟ کسی کو انٹینشنلی مرڈر کرنا۔ مقصد یہ ہے جو اوفینڈر ہے، جو اس کا ایک ہی پرپس تھا کہ اس نے اس کو مارنا ہے، اس کو مرڈر کرنا ہے، اس کی جان لینی ہے۔ تو اگر ہم اس طریقے سے بات کریں کہ قتل عمد سے مراد یہ ہے کہ aim of the offender was to murder, was to take his life، تو اس صورت میں ہم اس کو قتل عمد کہتے ہیں۔ قتل عمد کیسے پروو ہوگا؟ اس کے انگریڈینٹ کیا ہیں؟ اس کی انٹینشن تھی۔ فرسٹلی انٹینشن جو ہے اس کے پیچھے کوئی موٹیو تھا، اس کا ایک پرپس تھا، جس سے اب ایسے ہی آپ راہ جاتے بندے کو تو نہیں ماریں گے۔ اگر آپ نے کسی کا مرڈر کرنا ہے یا اوفینڈر نے کسی کا مرڈر کرنا ہے، تو وہ کیا دیکھے گا؟ اس کے پیچھے اس کا کوئی موٹیو ہوگا، اس کی کوئی دشمنی ہوگی، کوئی رنجش ہوگی، کوئی کلیش ہوگا، کوئی نہ کوئی جیلسی ہوگی، کوئی بھی موٹیو ہو سکتا ہے۔ تو فرسٹ انٹینشن، سیکنڈ موٹیو، تھرڈ جو ہے وہ اس نے جو ویپن یوز کیا ہے اس کا پرپس یہ تھا۔ مثلا گن، اب لازمی بات ہے کہ وہ گن سے کرے گا، خنجر ہے، کوئی نہ کوئی پوائزن اس کو دی ہے۔ پرپس یہ ہے کہ اگر وہ جو ویپن یوز کیا گیا ہے اس سے نارمل لائف میں یا عام روٹین میں اس سے بندہ مر جاتا ہے۔ مطلب آپ یہ نہیں کسی کو تپڑ مارا وہ گرا اور مر گیا، یہ قتل عمد نہیں ہے۔ یہ اس کی جو باقی 3 جو ہے کائنڈز، ان میں سے کسی میں آئے گا، لیکن یہ قتل عمد نہیں ہوگا۔ قتل عمد سے مراد یہی ہے کہ اس نے جو چیز یوز کی ہے اس کا پرپس یہ تھا، اس نے وہ ویپن وہی یوز کیا، وہی جو میں نے پہلے کہا کہ یا وہ پوائزن یوز کر رہا ہے، کوئی خنجر چاقو یوز کر رہا ہے، گن یوز کر رہا ہے، چھت سے اس کو نیچے دھکیل رہا ہے، جس سے نارمل عام انسان کو یہ لگے کہ یہ واقعی اس کا جو پرپس تھا وہ اس کی جان لینا ہی تھا، اور اس سے اس کی جان چلی بھی گئی۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں قتل عمد۔ قتل عمد میں نے بتایا کہ سیکشن جو ہے وہ کون سا ڈیل کرتا ہے؟ 300۔ اب قتل عمد میں جو اس کی قتل عمد کی پنشمنٹ ہے 302 جو ہے وہ اس کو ڈیل کرتی ہے جی۔ اب 302 جو ہے، 302 میں پہلی جو پنشمنٹ ہے ڈیتھ ایز قصاص۔ قصاص جو ہے وہ قصاص کیا ہے؟ ٹٹ فور ٹیٹ، عدلے کا بدلہ، آئی فور آئی، آنکھ کے بدلے آنکھ، اور اس کو قصاص کہتے ہیں۔ ہاتھ کے بدلے ہاتھ، ٹانگ کے بدلے ٹانگ۔ اگر کسی نے اس کی جان لی ہے تو اس کی بھی جان لی جائے گی، اس کو ہم قصاص کہتے ہیں۔ تو 302 میں جو پہلی بتائی گئی ہے تو یہ کہا گیا ہے یہ قصاص ہے۔ قصاص بیسیکلی اسلامک پنشمنٹ ہے، حدود لاز میں آتی ہے قصاص۔ اس کے بعد امپریزنمنٹ فار لائف اور ڈیتھ، یہ تعزیری سزا ہے۔ تعزیر کے طور پہ اگر قصاص کسی وجہ سے امپلیمنٹ نہیں ہو رہا تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے کہ اس کو ڈیل کریں گے۔ وہ اس کی لائف امپریزنمنٹ بھی ہو سکتی ہے، عمر قید بھی ہو سکتی ہے، تعزیر کے طور پر اس کو سزائے موت بھی دی جا سکتی ہے۔ تیسری جو پنشمنٹ ہے وہ ہے امپریزنمنٹ وچ may extend to 25 years، 25 سال تک کی عمر قید بھی ہو سکتی ہے۔ یہ 3 قسم کی جو ہیں وہ سزائیں اس میں قتل عمد میں بتائی گئی ہیں۔ اسلام میں جو قتل عمد کا جو کنسیپٹ ہے
آیت ہے، اس کا ترجمہ میں بتا دوں. او بلیورز، قصاص have been made obligatory on you in the case of قتل. اے ایمان والو، قتل کے معاملے پر قصاص تم پر فرض کر دیا گیا ہے. تو اگر قتل ہے تو اس کے بدلے قصاص ہوگا، لیکن قصاص بعض صورتوں میں نہیں ہو پاتا. اس کے بھی آگے جو ہے وہ ہم اس کو ڈیل کریں گے، کن صورتوں میں قصاص جو ہے وہ نہیں ہوگا. لیکن اگر پنشمنٹ کی جب ہم بات کر رہے ہیں، اگر سیشن کورٹ پنشمنٹ دیتی ہے اوفینڈر کو لائف مرڈر جو ڈیتھ پینلٹی دیتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سیشن کورٹ ایک ریفرنس بھیجے گی. کہاں ریفرنس بھیجے گی؟ ہائی کورٹ. سیکشن 374 CRPC 374 CRPC جو ہے وہ اس کو ڈیل کرتا ہے. ودن 7 days جو ہے وہ ریفرنس جائے گا لاہور ہائی کورٹ میں. اگر لاہور ہائی کورٹ اس کو کنفرم کر دیتی ہے اور مین وائل جو اوفینڈر ہے وہ کوئی اپیل نہیں کرتا اس ڈیتھ پینلٹی کے اگینسٹ، تو اس صورت میں اس کو انفورس کر دیا جائے گا، اس کو ہینگ ٹل ڈیتھ کر دیا جائے گا. تو یہ ریفرنس جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس کے بعد کہاں پہ جو ہے وہ قصاص لائبل نہیں ہے قتل عمد میں؟ یہ سیکشن 306 جو ہے وہ اس کو ڈیل کرتا ہے کہ قصاص کہاں پہ لائبل نہیں ہوگا، کہاں پہ اس کو انفورس نہیں کیا جائے گا. فرسٹلی when the offender is a minor or insane. اوفینڈر جو ہے اس کی ایج 15 سال سے کم ہے، تو اس صورت میں وہ مائنورٹی میں آتا ہے. میجورٹی کی آلدو جو ایج ہے وہ 18 سال بتائی گئی ہے، لیکن مرڈر ٹرائل میں یا مرڈر کیسز میں 15 سال جو ہے وہ کنسیڈر کی جاتی ہے کہ اگر اس کی ایج 15 سال ہے یا وہ انسین ہے. انسین مین اس کا دماغی توازن درست نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا. 18 سال کی عمر میں اس وجہ سے ہے کہ اگر وہ مائنر ہے، 18 سال سے کم ہے، پھر بھی قصاص نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ 16-17 سال کا ہے اور ایک ہیبیچول اوفینڈر ہے، عادلی مجرم ہے، تو پھر یہ کورٹ کے اوپر ہے، اس کی ڈسکریشنری پاور میں سے ہے، وہ اس کو ڈیتھ پینلٹی دے سکتی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس when the cause of death of his child or the grandchild however low. دوسرا یہ ہے کہ جس بندے نے مارا ہے وہ اس مرنے والے کا باپ ہے، دادا ہے، پردادا ہے، جو بھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصل ہے اور وہ جو بچہ ہے جو وکٹم ہے وہ اس کی فرع میں سے ہے، اس کی شاخوں میں سے، تو اس صورت میں بھی نہیں ہوگا. اور تیسرا ہے کہ اگر کسی صورت میں بھی ولی جو ہے وہ کسی طریقے سے ٹرن آؤٹ کر کے وہ ولی جو ہے اس کے فروع میں سے آ جائے، مطلب کوئی ایک ولی جو ہے وہ اس کا نواسا ہے، اس کا پوتا ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کا داماد ہے، اس صورت میں اگر اس کے فروع میں آتا ہے تو اس صورت بیٹی ہے، داماد نہیں آئے گا اس میں، بیٹی ہے، بیٹا ہے، نواسا ہے، پوتا ہے، تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ قصاص نہیں لیا جائے گا. 307 جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے کس صورت میں کہ اگر 307 کہتا ہے کہ ان صورتوں میں بھی نہیں ہوگا جب وہ خود مر گیا. قاتل ایگزیکیوشن سے پہلے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ابھی کیس چل رہا تھا، ابھی سزا نہیں ہوئی، فیصلہ نہیں ہوا، لیکن اس سے پہلے ہی فیصلہ ہو گیا، اس دوران اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو آٹومیٹیکلی قصاص ایک ایسی چیز ہے جو بندے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے، آگے اس کی نسلوں تک نہیں جاتا. جو مونیٹری میٹرز ہیں، پیسے کا لین دین ہے، دیت ہے، وہ اس کی وراثت میں تو لی جا سکتی ہے، لیکن قصاص جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے. دوسرا ہے کہ اگر کوئی بھی ولی اپنا حق ویو کر دیتا ہے، اپنا ختم کر دیتا ہے، یا 310 کے تحت سیکشن 310 PPC ہے، کمپاؤنڈ ہو جاتا ہے، ان کی صلح ہو جاتی ہے، تو کوئی بدل صلح دے دیتے ہیں یا اس قسم کا ہو جاتا ہے. یا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو قصاص کا رائٹ ہے وہ واپس ریوالو ہو کے اسی کے اوپر آ جاتا ہے. جو قاتل ہے وہی ولی بھی ہوتا ہے کسی ایک شکل میں، یا جو تمام ولی ہیں ان میں سے ایک ولی جو ہے وہ قاتل بھی ہے، تو اس صورت میں بھی قصاص نہیں ہوگا. اور 309 کہتا ہے کہ اگر
adult insane ہے without compensation but it cannot be waived. اگر انہوں نے ویو کر دیا اور وہ سین ہے، لیکن اگر وہ مائنر ہے تو آپ ویو نہیں کر سکتے. اگر ولی گورنمنٹ ہے تو آپ ویو نہیں کر سکتے. آپ ویو کر سکتے ہیں صرف اس صورت میں کہ اس کی ایج جو ہے وہ 18 سال یا اس سے کہیں زیادہ ہے. اب ویور آف قصاص. ویور آف قصاص جو ہے وہ کون کر سکتا ہے؟ ویور آف قصاص کوئی بھی ایک ولی، اگر تو سارے کر دیں گے تو آٹومیٹکلی قصاص ختم ہو گیا. لیکن اگر کوئی ایک ولی کر دیتا ہے، سپوز اس کے 8 9 10 ہیں، تو اگر 10 ولی ہیں، 10 میں سے ایک ویو کر دیتا ہے تو اس صورت میں قصاص نہیں ہوگا. لائف امپریزنمنٹ ہو سکتی ہے، اس کو اور کچھ سالوں کی سزا ہو سکتی ہے، لیکن قصاص نہیں ہوگا. قصاص کے بدلے میں اس کی جان نہیں لی جائے گی. اب اس کے بعد کمپاؤنڈنگ. یہ جو قتل ہے یہ بیسیکلی ایک کمپاؤنڈیبل اوفینس ہے. کمپاؤنڈیبل اوفینس آپ کے شیڈیول 2 میں، سی آر پی سی کا جو شیڈیول 2 ہے اس میں بتائے گئے ہیں کہ کون کون سے اوفینسز ہیں وہ کمپاؤنڈیبل ہیں. کمپاؤنڈیبل مطلب جن میں صلح کی جا سکتی ہے. تو اگر قتل کے معاملے میں اگر بدل الصلح دے دیا گیا ہے، وہ اماؤنٹ دے دی گئی ہے، تو اس صورت میں اگر اس پہ جو وکٹم کے ورثاء ہیں وہ ایگری ہیں بدل الصلح پہ، تو اس صورت میں بھی جو کمپاؤنڈ ہو سکتا ہے. ویو اور ہے، کمپاؤنڈ اور ہے. ویو سے مراد آپ نے اس کو ختم کر دیا، آپ نے اللہ کی خاطر اس کو معاف کر دیا. لیکن کمپاؤنڈ کا مطلب ہے کہ آپ نے اس سے بدلے دیت سے کم یا دیت سے زیادہ. یہ پارٹی کی جو فائنینشیل پوزیشن ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اس صورت میں یہ دیکھا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو کمپاؤنڈنگ آف دی اوفینس تو کہتے ہیں. تو اس میں کمپاؤنڈنگ جو ہے وہ 310 پہ کمپاؤنڈ ہوتا ہے اوفینس کہ صلح ہوئی ہے، بدل صلح جو اماؤنٹ ہے، فائنینشیل اسسٹنٹ ہے جو انہوں نے فائنانس کیا، ان کو جو پیسے دیے ہیں اس مرڈر کے بدلے، تو اس صورت میں ان کے درمیان صلح ہوگی. تو بیسیکلی کنکلوژن کے طور پہ آج ہم نے جو ڈسکس کیا ہے وہ کیا ہے جی؟ قتل کے بعد قتل عمد 300 اس کو ڈیل کرتا ہے. اس کی پنشمنٹ 302 میں ہے. اسلام میں اس کا کیا کنسیپٹ ہے؟ اس کے بعد یہ ضروری ہے کہ اگر اس کو ڈیتھ پینلٹی ہوتی ہے تو ہائی کورٹ سیکشن 374 سی آر پی کے ساتھ اس کو کنفرم کرے. اور اس کے بعد سیکشن 306 307 یہ بتاتا ہے کہ کہاں پہ قصاص نہیں لیا جا سکتا، وہ اس کی گائیڈ ہے. اور اس کے بعد کمپاؤنڈنگ 309 اور 310 میں جو ہے یہ بتایا گیا کہ کس طریقے سے اگر صلح بھی ہو جائے تب بھی قصاص نہیں لیا جائے گا. بہت شکریہ.